نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے بچوں کی اصلاح کا منہج اور طریقہ گزشتہ سبق میں شروع کیا تھا، اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کی اصلاح کا منہج اور طریقہ میں مدار بنیادی چیزوں پر جو بتلایا ہے وہ دو چیزیں تھیں، ایک تلقین کرنا اور دوسرا عادت ڈلوانا۔ تو اس ضمن میں عرض کیا جا رہا تھا کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے تربیت کرنا، قرآن کریم نے مختلف انداز کے ساتھ واعظ و نصیحت فرمائی، مختلف اسلوب کے ساتھ۔ چند ایک اسلوب کے حرف تاکید کے ساتھ، تاکید کے حروف کے ساتھ، تاکید کے الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی۔ نصیحت فرمانے میں انداز سوالیہ رکھا، استفہامیہ رکھا۔ رہنمائی فرمانے میں عقلی ادلہ کو ساتھ شامل فرمایا، عقلی دلیلیں دے کر رہنمائی فرمائی۔ وہ رہنمائی جو اسلام کے عمومی و محیط ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ وارد ہوئیں، وہ رہنمائی جس میں شریعت کے قواعد مذکور ہوئے، جیسا کہ عدل و انصاف سے متعلق، مشورہ کی اہمیت، شورائی نظام سے متعلق، انسانی مساوات وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ اثر ہوتا تھا اور دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کا بہت اہتمام فرمایا۔ مربیوں اور داعیوں کو یہ سبق دیا کہ وہ واعظ و نصیحت سے کام لیں، بلکہ ہر شخص کو داعی الی اللہ بنایا تاکہ وہاں کے باشندے اس کی رہنمائی کا اثر قبول کریں۔ واعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور دعوت دینے کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و رہنمائیوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ائمہ و حکام اور عوام کے ساتھ نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر آپ نے بیعت لی۔ خیر کی طرف دعوت دینے والوں کو ایسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ اس کے کرنے والے کو، نیکی کی طرف بلانے والے کو نیکی کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کسی کی وجہ سے ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت کا انداز نہایت اعلیٰ، مثالی اور مختلف اسالیب و متنوع طریقوں پر مشتمل تھا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: قصہ کے انداز کو اختیار کرنا، واقعات کے انداز کو اختیار کرنا، جیسے مریض، گنجے اور نابینا شخص کا واقعہ، بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جس نے کسی کو 1000 دینار قرض دیا تھا اور قرض دار نے وقت مقررہ پر لوٹانے کے لیے سواری نہ ملنے پر لکڑی میں ایک سوراخ کر کے اس میں پیسے بھر دیے، پرچہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قرض دینے والے تک عجیب و غریب طریقے سے پہنچا دیا۔ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت اسماعیل و حضرت حاجرہ علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت کی، ان کے مونس اور غمگسار بھیجے۔ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ بنایا اور دعا کی۔ تو یہ واقعات کے انداز میں، قصے کے انداز میں واعظ و نصیحت فرمائی گئی۔ سوال اور جواب کے انداز کو اختیار کرنا تاکہ ان کی توجہ اور تیقظ بڑھے، ذکاوت حرکت میں آئے، سمجھ کو جلا ملے اور مؤثر کن نصائح اور عبرت کی باتیں ان کے ذہن نشین ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، مسلمان کون ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس طرح مومن اور مہاجر کا
تذکرہ فرمایا، یا وہ حدیث جس میں گھر کے دروازے پر اس نہر کا ذکر فرمایا جس میں کوئی شخص روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس سے اس کی میل کچیل دور ہوتا ہو۔ فرمایا اس طرح 5 وقت کی نماز کی مثال ہے۔ فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ جو عام معروف ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا مفلس تو وہ ہے جو روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ آئے گا لیکن دوسروں کے حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کی یہ سب نیکیاں مٹ جائیں گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ وعظ و نصیحت کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر شروع کرنا تاکہ سامع کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، جیسے کہ مختلف احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ وعظ میں دل لگی کی آمیزش کرنا تاکہ ذہن کو حرکت دی جائے، سستی دور ہو اور نفس کو شوق دلایا جائے، جیسے اونٹنی مانگنے والے سے فرمایا کہ ہم تو تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ وعظ و نصیحت میں میانہ روی اور اعتدال کو اختیار کرنا تاکہ باعث ملال نہ ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، وعظ اور گفتگو سب سے ہی متوسط درجے کے ہوتے تھے۔ وعظ میں قوت تاثیر کے ذریعے حاضرین و سامعین پر چھا جانا، چنانچہ آپ کے وعظ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور دل لرز جاتے تھے، بعض مرتبہ ممبر تک تھرانے لگتا۔ وعظ میں قوت تاثیر خلوص نیت، رقت قلب، خشوع نفس، صفائی باطن اور پاکیزگی روح سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے واعظ کو اخلاص پیدا کرنا چاہیے ورنہ ناکامی اور ہلاکت ہوگی۔ زبانی جمع خرچ کرنے اور حقیقی درد رکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کرائے کی عورت کا رونا مصیبت زدہ عورت کے رونے کی طرح نہیں ہوتا۔ ریاکاری کرنے والے کی نماز، روزہ اور فرض و نفل کچھ قبول نہیں ہوتا۔ ضرب الامثال کے ذریعے نصیحت کرنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس کا لوگ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ ایسے وعظ کا نفس پر زیادہ اثر ہوتا اور وہ چیز ذہن میں خوب راسخ ہو جاتی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والے کی مثال خوش ذائقہ خوشبودار ترنج سے اور نہ پڑھنے والے کے کڑوے بے خوشبو ایلوے سے تشبیہ دی۔ برے ساتھی کی لوہار کے پاس بیٹھنے والے اور اچھے ساتھی کی مشک والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تشبیہ دی۔ ہاتھ کے اشارے سے وعظ و نصیحت اہم بات کی تائید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت سے تشبیہ دی جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارتاً اس کا اظہار فرمایا۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے جنت میں اپنے ساتھ قرب کو شہادت کی انگلی اور اس کی برابر والی انگلی کے جانب اشارہ کر کے ظاہر فرمایا، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کے اظہار کے لیے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ لکیروں اور خطوط کھینچ کر وضاحت و نصیحت فرمانا بھی اہم باتوں کی وضاحت اور بعض مفید تصورات کو لوگوں کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع دائرہ کھینچا، پھر اس سے باہر نکلتی ہوئی ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ کر فرمایا یہ درمیانی لکیر انسان ہے اور یہ مربع دائرہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ دائرہ سے نکلنے والی لکیریں اس کی آرزوئیں ہیں اور اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں حوادث اور آفات ہیں۔ اگر ایک سے بچتا ہے تو دوسری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں 2 لکیریں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، پھر درمیانی لکیر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے کا حکم دیا گیا اور اس سے ہٹنے کو تفریق کا ذریعہ قرار دیا۔ عمل کے ذریعے نصیحت کرنا تعلیم اور تربیت کے لیے زندہ نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے وضو کر کے دکھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور فرمایا جس نے کامل یکسوئی سے ایسا کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ لوگ سیکھ سکیں۔ موقع اور مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وعظ و نصیحت کرنا، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سمجھنے سمجھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہی جگہ آپ نے مردار بھیڑ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ سب نے اس کے لینے سے انکار فرمایا۔ فرمایا تمہاری نظر میں جتنی یہ مردار حقیر ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔
قیدی عورتوں میں سے ایک عورت کا سینہ دودھ سے بھرا ہوا تھا، وہ جس چھوٹے سے قیدی بچے کو دیکھتی دودھ پلانے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں جھونک سکتی ہے؟ عرض کیا، جی نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں جو اس عورت کو اپنے بچے پر ہے۔ اہم چیز کی طرف متوجہ کر کے نصیحت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو اس سے اہم سوال کی جانب پھیر دیا کرتے تھے۔ ایک بدو نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یعنی یہ تیاری اس قیامت سے زیادہ اہم ہے۔ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے۔ جس حرام چیز سے روکنا ہو اسے سامنے پیش کر کے واض و نصیحت کرنا تاکہ سامعین کو قولی اور فعلی مشاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مختلف اور متنوع اقسام کی طرف سے ضرورت کے مطابق متوجہ ہوا کرتے تھے۔ مربی کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ مخاطب اور بچوں میں معلومات راسخ اور سمجھ تیز ہو اور فوری واض و نصیحت قبول کر سکیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک مربی خود عامل نہ ہو تو دوسروں پر اس کی بات کا اثر نہیں پڑتا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، اس لیے خود عامل بنیے تاکہ دوسروں پر اثر ہو۔ والدین اور مربیوں کو بچوں کے ساتھ صبح و شام نشست و برخاست میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ان مختلف اسلوبوں سے اور حالات سے فائدہ اٹھا کر انہیں کبھی واض و نصیحت سے، کبھی واقع لطیفے سے اور کبھی حکمت اور دانائی کی بات سے فیضیاب کرتے رہیں اور تقویٰ اور للہیت اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیتے رہیں۔ نمبر 4، دیکھ بھال کے ذریعے تربیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پہ نظر رکھی جائے، اس کے عقیدے اور اخلاق کے بنانے کی فکر ہو، اس کی نفسیاتی اور معاشرتی شخصیت سازی، جسمانی تربیت اور حصول علم کے بارے میں نظر رکھی جائے تاکہ وہ کامل اور متوازن ایسا انسان بنے جو ہر صاحب حق کا حق ادا کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہرگز نہ کرے۔ اسلام نے مربیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر گوشے اور محیط تربیت کی ہر جہت میں اپنی اولاد کی دیکھ بھال رکھیں۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو عذاب جہنم چکھنا پڑے گا، العیاذ باللہ۔ اس سلسلہ میں بے شمار احادیث وارد ہیں۔ مرد و زن اپنے گھر والوں کے رکھوالے ہیں، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ بچے کو 7 سال کا ہونے پر نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا اور 10 سال کا ہونے پر اس کو مارنے کا حکم دیا۔ بچے کی تربیت کو 1 صاع صدقے سے بہتر قرار دیا۔ بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت۔ نوجوانوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، 20 یوم آپ کی خدمت میں ٹھہرے۔ آپ نے یہ سوچا کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے خواہش مند ہوں گے۔ فرمایا، اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ، انہیں تعلیم دو اور اچھی باتوں کا حکم دو۔ مرد و عورت دونوں گھر کے مسئول ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں بچوں کی دیکھ بھال کریں، انہیں ادب سکھائیں، ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں، اچھی بات پر تعریف اور برائی پر تنقیر کریں تاکہ وہ کامیاب فرد بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کیا کرتے تھے۔ اس کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ معاشی تربیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ فرمایا، پھر راستے کا حق ادا کرو، یعنی نگاہ پست رکھو، اذیت دینے سے بچو، سلام کا جواب دو، اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو۔ حرام سے بچانے میں آپ کی دیکھ بھال کا نمونہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دے کر اتار کر پھینکی اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی نے ان سے کہا، اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پھینک دیا تو پھر میں اسے ہرگز نہ اٹھاؤں گا۔ چھوٹوں کی تربیت کے سلسلے میں یوں رہنمائی فرمائی کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، کھانے میں ان کا ہاتھ ادھر ادھر چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ بڑوں کی رہنمائی اور دیکھ بھال اس طرح فرمائی کہ ایک صاحبہ نے بچے سے کہا، آؤ تمہیں دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، کھجور۔ فرمایا،
انہوں نے عرض کیا کھجور، فرمایا اگر کچھ نہ دیتی تو تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اخلاقی تربیت کا نمونہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کی موجودگی میں ان کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا ہو تمہارے لیے تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ اگر کسی کی تعریف کرنا ہے اور وہ واقعتاً ایسا ہی ہو تو کہہ دو کہ فلاں کو ایسا ایسا سمجھتا ہوں، اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی کسی کی تعریف میں یوں کہنا کہ فلاں کو میں ایسا ایسا سمجھتا ہوں لیکن اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یوں کہنا چاہیے۔ جسمانی تربیت کے سلسلے میں دیکھ بھال کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی مت پیو، 2 یا 3 سانس میں پیو، اللہ کا نام لے کر پیو اور پی کر الحمدللہ کہو۔ تیر اندازی کرنے والوں کو دیکھ کر فرمایا تم تیر اندازی کرتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ نفسیاتی تربیت کے سلسلے میں دیکھ بھال کی مثال وہ واقعہ ہے جس میں ایک صاحب نے اپنے بچے کو کچھ ہبہ کر کے آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہا تھا۔ چونکہ اور بچوں کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے عدل و مساوات کا حکم دیا اور فرمایا مجھے گواہ مت بناؤ، میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا۔ داعی کی تربیت اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی مثال وہ واقعہ ہے جس میں ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس زور سے کھینچی تھی کہ آپ کے جسم مبارک پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ صرف مسکرا دیے، انہیں کچھ نہ کہا۔ عورتوں کا معیار بلند کرنے، ان کو ان کے حقوق دینے کے سلسلے میں آپ نے جو رہنمائی فرمائی اس کے چند نمونے یہ ہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھانجے سے کیا ہے تاکہ اس کے عیوب نہ کھلیں، میں اسے ناپسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ اس لڑکی کو اختیار دے دیں۔ لڑکی نے عرض کیا میں اپنے والد کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہوں، میں یہ چاہتی تھی کہ عورتوں کے یہ معلوم ہو جائے کہ والدین کو کوئی اختیار نہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صالح تھے لیکن صورت اچھی نہ تھی، رنگ بھی کالا تھا۔ ان کی بیوی نے آ کے عرض کیا مجھے ثابت کے دین یا اخلاق پر اعتراض نہیں، البتہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ ظاہر کچھ ہو یعنی اور باطن کچھ، یعنی طلاق لینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے خلا کرا دیا۔ ایک عورت نے عرض کیا میں عورتوں کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں، مردوں پر جہاد فرض ہے، اس پر انہیں اجر ملتا ہے، شہادت ملتی ہے، ہم ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا عورتوں کو بتلا دو شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اعتراف اس جہاد کے برابر ہے، اس پر بھی جہاد کا اجر ملتا ہے، لیکن تم میں سے بہت کم ایسا کرتی ہیں۔ جس طرح دیکھ بھال کی عادت بڑوں کے حق میں فائدہ مند ہے، اس طرح بچوں کے حق میں اور زیادہ سود مند ہے، اس لیے اس میں فطری استعداد، نفس کی صفائی اور معصومیت ہوتی ہے، ان کی اصلاح بہت آسان ہے، ان کو صحیح مربی مل جائے تو بہت جلدی سدھر جاتے ہیں۔ دیکھ بھال کے ذریعے تربیت نفس انسانی کی تعمیر کے پہلوؤں میں سے کسی ایک یا دو پہلوؤں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسے تمام پہلوؤں کو محیط ہونا چاہیے، ایمانی پہلو ہو یا عقلی، اخلاقی پہلو ہو یا جسمانی، نفسیاتی پہلو ہو یا معاشرتی، تاکہ ایسا کامل و مکمل مسلمان تیار ہو سکے جو زندگی میں تمام حقداروں کا حق ادا کر سکے۔ بچے کے ایمانی پہلو کی دیکھ بھال یہ ہے کہ مربی مدرسہ اور اسکول میں ان بچوں کو سکھائے جانے والے افکار و عقائد پر نظر رکھے تاکہ بچہ لادینی نظریات اور افکار سے بچ سکے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ کون سی کتابیں، رسالے اور مطبوعات پڑھتا ہے، کن ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن جماعتوں یا پارٹیوں سے اس کا تعلق ہے تاکہ اس کے نظریات اور عقائد کی باطل پرستوں اور ملحدین سے حفاظت ہو۔ بچے کے اخلاقی پہلو کی نگرانی یہ ہے کہ مربی اگر یہ دیکھے کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی فوری طور پر اصلاح کرے، اس کے سامنے جھوٹوں اور منافقوں کی مذمت کرے تاکہ وہ اس سے بچے اور اس کی امانت اور دیانت پر نظر رکھے۔ اگر اسے چوری کرتے دیکھے، خواہ ساتھی کا قلم یا پینسل ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اس گندے کام کی برائی سے روشناس کرائے اور یہ ذہن نشین کرائے کہ یہ ناجائز اور دوسرے کا مال ناحق لینے میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح زبان کی حفاظت کا عادی بنائے تاکہ وہ گالم گلوچ اور فحش گوئی سے محفوظ رکھے۔ اس سلسلے میں سے خاص طور پر برے ساتھیوں سے بچائے۔ اگر اسے اندھی تقلید یا ناز و نعمت میں پڑھتا دیکھے، گندے گانوں یا موسیقی کا دل دادا پائے، چلنے پھرنے میں نخرے کرتا یا قابل اعتراض جگہوں پر جاتا ہو،
نامحرم عورتوں اور فحش گندے مناظر سینما دیکھتا ہو، فحش رسالے، جنسی تصاویر، عشقیہ خطوط، کہانیاں جمع کرتا پائے تو اس کی آزادی، بے راہ روی اور بد اخلاقی کا نہایت خوش اسلوبی سے علاج کرے۔ کبھی کبھار اس کے کمرے میں کتابوں اور گرد و پیش کا اچانک جائزہ لے لیا کرے تاکہ برائی کے ابتدائی مراحل میں ہی اسے آسانی سے اس سے بچایا جا سکے۔ بچیوں کے سلسلے میں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ لڑکیوں کے بگڑنے اور خراب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ آج کل بالخصوص انٹرنیٹ اور موبائل کی سختی سے نگرانی کی جائے۔ بچے کی عقلی و علمی پہلو سے دیکھ بھال یہ ہے کہ مربی اس کے علم حاصل کرنے کی رفتار اور ثقافتی لحاظ سے شخصیت سازی پر نظر رکھے کہ کیا اس نے وہ علم حاصل کر لیا جو اس پر فرض عین ہے، تلاوت قرآن سیکھ لی ہے، عبادات کے احکام جان لیے ہیں، حلال و حرام سے واقف ہے، غزوات کا علم رکھتا ہے، دین اور دنیا سے متعلق اور وہ اسلامی آداب سیکھ لیے ہیں جن کا سیکھنا ان پر لازمی ہے۔ مربی اس کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر بچہ دنیاوی علم حاصل کر رہا ہو تو اس میں اس کے ذوق، شوق اور دلجمی پر نظر رکھے، ساتھ ہی یہ بھی نظر رکھے کہ وہ اس فرض کفایہ علم کی وجہ سے فرض عین میں سستی نہ کرے۔ مربی کو بچے کی فکر، سمجھ بوجھ پر اس لحاظ سے نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ کا اسلام سے، دین و دنیا کے اعتبار سے، قرآن کریم سے، دین و تشریع یعنی قانون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام و مقتدیٰ، اسلامی تاریخ سے عزت و افتخار، اسلامی ثقافت سے روحانی اور دعوت و تبلیغ سے لگن و جذبے اور جد و جہد کے لحاظ سے کس قسم کا تعلق ہے، اس کی نگرانی کی جائے۔ اسے فکر انگیز کتابوں کا مطالعہ کروایا جائے، تقاریر، وعظوں اور دینی پروگراموں میں ساتھ لے جایا جائے اور اس کے لیے اسلامی کتب خانہ مہیا کیا جائے تاکہ وہ مغربی فلسفہ، ملحدانہ نظریات و افکار اور الحادی مذاہب سے بچے اور اس کی عقل و حافظہ کی حفاظت ہو۔ تمباکو، شراب نوشی، منشیات کے استعمال، سینما بینی، فحش تصاویر اور دوسری ایسی چیزوں سے بچے جو حافظہ کو کمزور، ذہن کند اور عقل و افکار کو پراگندہ کرتی ہیں۔ بچے کی جسمانی دیکھ بھال یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی غذا، صاف ستھرا مکان اور لباس پوشاک کا خیال رکھے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے۔ کھانے پینے اور سونے میں حفظان صحت کے اسلامی اصولوں کا خیال رکھے، زیادہ اور وقت سے پہلے کھانے سے بچائے، 3 سانس میں بیٹھ کر پانی پیے، برتن میں سانس نہ لینے کا حکم دے، دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دے، کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع کرے، کچے پھل کھانے، بلا دھوئے پھل و سبزیاں استعمال کرنے سے روکے، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم دے، کھانے میں پھونک مارنے سے روکے، ورزش کا عادی بنائے، عیش و عشرت، محضرات، منشیات، سگریٹ نوشی وغیرہ سے روکے اور اگر بیماری ہو تو فوری علاج کرے، یہ بھی سنت ہے۔ نفسیاتی پہلو کی دیکھ بھال یہ ہے کہ بچے میں شرمندگی کی عادت پر نظر رکھے، اسے مجلس میں لے جائے، اس میں جرأت پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کرے، اس کی خوف و ڈر کی عادت پر نظر رکھے، خوف، بزدلی اور حادثات کے سامنے شکست خوردہ بننے اور مشکلات سے بھاگنے کی عادت کو دور کرے، اس میں خود اعتمادی اور خندہ پیشانی سے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی عادت پیدا کرے۔ بچے کو جن، بھوت، سایہ وغیرہ سے نہیں ڈرانا چاہیے تاکہ وہ خوف اور ڈر کا عادی نہ بنے۔ احساس کمتری پر نظر رکھے، اگر اسے اس مرض کا شکار محسوس کرے تو خود اسلوبی سے اس کا علاج کرے۔ اگر اس کا سبب تحقیر و اہانت ہو تو اسے پیارے اچھے الفاظ سے مخاطب کرے اور اگر اس کا سبب ناز اور نخرے اٹھانا ہو تو اس میں احتیاط سے کام لے، سزا، پیار، نرمی گرمی دونوں سے کام لے۔ اگر اس میں احساس اور شعور کی وجہ یتیمی ہو تو مربیوں کو اس کے ساتھ اچھا اور پیار کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر غربت اور فقر اس کا سبب ہو تو بچے کو صبر و برداشت اور خود اعتمادی سکھائیں۔ اگر اس کا سبب حسد ہو تو محبت اور بھائیوں میں مساوات کے ذریعے اس کا علاج کریں۔ اگر بچہ میں غصہ کی عادت ہو تو اس کے اسباب کی ازالہ کی کوشش کریں، خواہ وہ بھوک ہو یا بلا وجہ ڈانٹنا، جھڑکنا، ضرورت سے زیادہ ناز نخرے برداشت کرنا، اس کا مذاق اڑانا ہو تو مربی کو چاہیے کہ بچے کو ایسی چیزوں سے دور رکھے جو اس کے جذبات برانگیختہ کرنے والی ہوں۔
بچے کی معاشرتی زندگی پر نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مربی یہ دیکھتا رہے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس میں کوتاہی کر رہا ہو تو اسے اس کے انجام میں بد سے ڈرائے تاکہ وہ ہر ایک کے حقوق ادا کرے۔ اسے دوسروں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کے آداب بتائے۔ اگر اسے کھانے پینے، سلام کرنے، مزاح، گفتگو چھینکنے، مبارکباد دینے یا تعزیت وغیرہ جیسے معاشرتی آداب میں کوتاہی کرتا ہوا دیکھے تو اسے یہ اسلامی آداب سکھائے۔ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھے جذبات رکھنے کی تلقین کرے، تکبر، بغض، حسد وغیرہ نکالنے کی کوشش کرے، حلال حرام سے آشنا کرائے، اس میں تقصیر پہ متنبہ کرتا رہے تاکہ جب وہ مکلف بنے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنے۔ روحانی پہلو کی دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ مربی بچے میں اللہ تعالیٰ کے مراقبہ کے پہلو پر نظر رکھے، اس کو یہ باور کراتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کی ظاہر اور باطن آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب اس بچے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور اس کی قدرت کاملہ اور ہر پیش آمدہ صورتحال پر اس کے سامنے گردن جھکانے کی طرف جائے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت مراقبہ الہی کو سامنے رکھے گا۔ مربی کو خشوع، خضوع، تقوی اور عبودیت کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو اس کے ذہن نشین کرایا جائے، نماز، تلاوت اور خشوع کا حکم دیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب دوستوں میں سے بنے۔ بچے کو شروع سے نماز کا عادی بنائے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دیجیے۔ جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو روزہ رکھوائیے، طاقت اور استطاعت ہو تو حج کروائیے، صدقہ خیرات کا عادی بنائیے، ذکر و عبادت میں لگائیے، علم دین کی مجالس میں لے جائیے، تلاوت قرآن کریم اور تفسیر سکھائیے، اہل اللہ کے واقعات سنائیے، اس میں نفسیاتی و روحانی مجاہدہ کی عادت پیدا کیجیے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد بالنفس اور جہاد اعداء کا، دشمنوں کے ساتھ جہاد کا عادی بنائیے تاکہ قرآن، تلوار، دین و حکومت، عبادت، سیاست سب کا جامع ہو۔ ساتھ ہی اسے صبح و شام سونے جاگنے، کھانے پینے، گھر میں داخل ہونے، وہاں سے نکلنے، سفر، استخارہ، چاند دیکھنے، بیماری سے بچاؤ، ازالہ غم وغیرہ کی مسنون دعائیں یاد کرائیے تاکہ اس میں خوف خداوندی پیدا ہو، تقوی سے رعایت کرے، اس کے حالات اور افعال درست ہوں اور پھر وہ زمین پر چلنے والے فرشتے کی مانند بنے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔